طہارت شرط ہے. تو طہارت شرط ہے کا مطلب کیا ہے کہ نمازی جو ہے اس کا بدن نجاست حکمیہ سے پاک ہو. نجاست حکمیہ کا مطلب آپ کو بتایا تھا، ایک تو بے وضو پن ہے اور ایک غسل کا واجب ہونا. تو اگر اس وقت غسل واجب تھا تو اس نے غسل کر لیا تو طہارت کی شرط پوری ہو گئی. اگر وضو نہیں تھا، وضو کر لیا تو نجاست حکمیہ اس کے بدن سے ختم ہو گئی اور طہارت کی شرط پوری ہو گئی. اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا تھا، اور اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی نجاست، بڑی نجاست، تو یہ جب وضو کر لیں گے تو حدث اصغر بدن سے ختم ہو جائے گا. غسل کر لیں گے تو اگر غسل واجب ہوگا تو حدث اصغر ہے بدن پر، وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسری نجاست آتی ہے، یہ تو نجاست حکمیہ ہو گئی. دوسری نجاست آپ کو بتایا تھا نجاست حقیقیہ. نجاست حقیقیہ کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہوتی ہے جس کو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکیں، جس کو دیکھ سکیں، جس کو چھو سکیں. یہ والی نجاست تو نظر ہی نہیں آتی نا. کوئی شخص بے وضو ہے تو پتہ چلتا ہے؟ غسل کسی پر واجب ہے تو برابر میں بیٹھا ہوا پتہ چلتا ہے؟ نہیں. تو یہ شریعت نے حکم دیا ہے تو اس حکم کی وجہ سے اس کو نجاست کہتے ہیں، اس لیے کہا نجاست حکمیہ. اور یہ نجاست حقیقیہ باقاعدہ اس کا وجود ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو نجاست حقیقیہ کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی بو وغیرہ ہوتی ہے، نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے. تو نمازی کا بدن اور نمازی کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں. غلیظہ اگر ہے تو 1 درہم سے زائد سے پاک ہو، یعنی 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ نہ لگی ہوئی ہو تو شرط پوری ہو گئی. نماز کے ہونے کے لیے کتنی نجاست سے بچنا ضروری ہے؟ 1 درہم سے زائد. تو اگر 1 درہم کے برابر ہوگی تو نماز ہو جائے گی، 1 درہم سے کم ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن 1 درہم کے برابر اگر نجاست ہوتی ہے تو اس کو دور کرنا واجب ہوتا ہے. اگر جان بوجھ کے نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور نماز واجب الادا ہوگی. لیکن نماز ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے. تو شرط کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر عبادت ہی نہ ہو؟ اور جب ہم کہہ رہے ہیں طہارت شرط ہے، اس کا مطلب بدن، کپڑے اور جگہ 1 درہم سے زائد نجاست غلیظہ سے پاک ہوں تو ہوگی ہی نہیں نماز. اگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم نجاست ہوگی تو نماز ہو جائے گی. تو یہ شرط جو قرار دے رہے ہیں، شرط کے لفظ سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شرط کے لفظ سے ایک خاص مقدار کا بیان کرنا مقصد ہے کہ اتنی مقدار کہ جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے اتنی مقدار کا ہونا منع ہے، یہ شرط ہے. اور نجاست خفیفہ آپ کو یہ بتایا تھا، کبوتر کی یعنی پرندوں، اونچا اڑنے والے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے. بہت زیادہ لگ جائے تو شریعت کہتی ہے اس کو دور کرو، کم لگ جاتی ہے تو شریعت کہتی ہے معاف ہے. یا حلال جانوروں کا پیشاب، گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب، ہرن کا پیشاب، حلال جانور کا پیشاب، یہ بھی نجاست خفیفہ ہوتا ہے. بہت زیادہ لگ جائے گا تب شریعت کہے گی اس کو پاک کرو. بہت زیادہ کا کیا مطلب ہے کہ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں وہ نجاست لگی ہے اس کے چوتھائی کو گھیر لے گی تو شریعت کہے گی پاک کرو، اور اس سے کم کو گھیرے گی تو شریعت مطالبہ نہیں کرے گی. مثال کے طور پر آستین پر گائے کا پیشاب لگ گیا تو اب اس کے 4 ٹکڑے کرو، 4 حصے. اگر ایک پورے حصے کو، پورا حصہ اس کے پیشاب میں بھر گیا ہے تب شریعت کہے گی یہ بہت زیادہ ہے، اس کو دور کرو. لیکن چوتھائی سے کم ہوگا تو شریعت مطالبہ نہیں کرے گی، معاف ہے، یعنی سنت ہے اس کو دور کرنا. اور اگر دور نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی. اس ضمن میں یہ مسئلہ اکثر کے بقرعید کے دنوں میں جانور کی خدمت چارہ کھلا رہے ہیں، اس نے پیشاب کر دیا، چھینٹے آ گئے، تو اب اس کو پاک کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے نجاست خفیفہ ہے اور تھوڑی سی لگی ہے، یہ شلوار کے جس حصے پر لگی ہے اس کے 4 حصے کرو، تو ایک حصے کو نہیں گھیرا ہے اس نے، اتنا نہیں ہے، تو پھر اس کو پاک کرنا سنت ہے، لازم نہیں، یعنی شرط نہیں ہے.
تو یہ جو شرط قرار دیا ہے اس میں خاص مقدار کا ہونا، اس کو شرط ہے کہ وہ اتنی مقدار نہ ہو. تو نجاست غلیظہ میں 1 درہم سے زیادہ ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور خفیفہ میں جس جگہ پر لگی ہے اگر اس کے چوتھائی کو گھیر لے گی تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو شرط جو ہے اگر ترک ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس مقدار کو یہاں بیان کریں گے کہ جس کے ہونے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس مقدار کو یہاں بیان نہیں کریں گے کہ جس کے ہونے سے نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا پاک کرنا واجب ہو. تو 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہوتا ہے، نماز ہوگی ہی نہیں. اور 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہوتا ہے. تو لہٰذا واجب کو ترک کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور 1 درہم سے کم ہے تو پھر سنت ہوتا ہے اس کا ترک کرنا، تو پھر اس کو بھی ترک کریں گے تو نماز ہو جائے گی. تو یہاں جب شرط کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ایسی ہی چیز کو بیان کریں گے کہ جس کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی ہے.